بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ گزشتہ روز جب الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا اس میں 5 رکنی بینچ تھا۔ اس امپورٹڈ گورنمنٹ سے پھر ایک بڑی غلطی اور چیف الیکشن کمشنر سے ایک بلنڈر ہوا، جس میں انہوں نے ایک ممبر کے دستخط نہیں تھے اور وہ فیصلہ انہوں نے 24 گھنٹے ہو گئے، ابھی تک 34 پیج کا جو فیصلہ تھا انہوں نے صرف 2 پیج کا فیصلہ جاری کیا، جبکہ ان کو وہ بقایا فیصلہ جو مفصل تفصیلی فیصلہ جو تھا وہ ابھی تک بھی جاری نہیں کر سکے۔ اس 2 پیج کے فیصلے کو جو کہ عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو جو آرڈر ملا اس کے اگینسٹ اپلیکیشن انہوں نے پٹیشن فائل کر دی اور ان کو پیر کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے کورٹ میں۔ آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ جو کام کر رہی ہے گورنمنٹ، یہ بھانمتی کا کنبہ، اس وقت ان کا کوئی کام نہیں ہے، نہ کوئی ترقیاتی کام کر رہے ہیں، نہ کسی جگہ پہ ان کو فکر ہے، معیشت کا بے حال ہوئی ہے، نہ اس کی فکر ہے، عوام مر رہی ہے مہنگائی تلے، بجلیوں کے بل، گیس کے بل، پیٹرول، ڈیزل، ان ساری چیزوں میں عوام پریشان ہے، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ اشتہاری جو آگے جس نے وزارت خزانہ کا حلف اٹھایا ہے وہ اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ بڑا چیمپئن بن کے آیا تھا کہ میں بڑا معیشت کو میں صحیح کروں گا، اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو ابھی معیشت کا اتنا برا حال ہو گیا ہے 6 مہینے کے اندر کہ یہ تو ابھی 10 سال بھی صحیح نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ صرف ان کو صرف جو آئے تھے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ NRO2 ان کو چاہیے تھا، جو کہ آج اعجاز الحق صاحب نے سما چینل پہ، سما ٹی وی پہ ایک انٹرویو دے رہے تھے وہ ندیم ملک کو، اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ رجیم چینج گورنمنٹ بنوانے میں سب سے بڑا تو یہ ڈگیوں میں بیٹھ کے گاڑی کی جاتا تھا GHQ شہباز شریف جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو جا کے یہ آرمی چیف سے کیا کیا باتیں کرتے تھے، کیا کیا اس کو یقین داریاں کراتے تھے اور کیا کیا سبز باغ دکھاتے تھے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ہاتھوں ٹیپ ہو گئی، ان کی باتوں میں آ گئی۔ آج وہ اس یعنی کہ فیصلہ کر کے رجیم چینج کا تو خود پچھتا رہے، خود ان کی سمجھ اب نہیں آ رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ 5 ہفتے رہ گئے اور آرمی چیف نے ایک جگہ پہ پریس والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا اور میں اپنے ٹائم پہ جو بھی ٹائم ان کا ذہن میں ہوگا کہ میں واپس چلے جاؤں گا، ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ تو یہ ساری صورتحال اس میں بھی عوام تو انہوں نے کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی کہ کب جائیں گے، کیسے جائیں گے، کیونکہ ایکسٹینشن کا معاملہ ابھی بھی پینڈنگ، کیونکہ جب تک نئے آرمی چیف کا تقرر نہیں ہو جاتا، جب تک سمری تک ابھی تک نہیں گئی ہے، یہ پورا ہفتہ بہت اہم ہے کیونکہ اس 9-10 دنوں کے اندر فیصلے ہونے ہیں، اسی میں لانگ مارچ بھی ہونا ہے
اسی میں آرمی چیف کا فیصلے بھی انہیں، اور عمران خان صاحب اس بات پر بضد ہیں. ان کی ملاقات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے 101، جس میں انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ میں ان لوگوں کے جو نواز شریف اور آصف زرداری کے تقرر کردہ آرمی چیف کو ہم نہیں مانیں گے. دوسری بات، ایک پٹیشن انہوں نے الیکشن کمیشن کے اگینسٹ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی ریفرنس دائر کیا ہے، پٹیشن بھی داخل ہوئی ہے اس کو ہٹانے کے لیے، کیونکہ یہ متنازع ہو گیا، انتہائی متنازع. اس نے اس عمران خان کی 2.5 سال 3.5 سال حکومت سے اب تک جتنے فیصلے کیے سب عمران خان کے خلاف. جو اس کو ڈکٹیٹ وہ بھگوڑا نواز شریف، کیونکہ یہ ان کا پالتو کتا ہے. نواز شریف کا یہ پالتو جو کہ مسلم لیگ نون کا ایک ورکر ہے، وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے، جو وہ فیصلے کر رہا ہے، اور اتنی جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا ہے، جبکہ 1 مہینے سے 21 اکتوبر سے آج کیا ہے، آج 22 اکتوبر، یعنی 1 مہینہ 2 دن جب سے فیصلہ محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، اور اناؤنسمنٹ سے 1 دن پہلے رات تک نہ جانے اس میں کیا کرتے رہے، کیا کیا اس پہ ڈکٹیشن لیتے رہے. اس کے باوجود جو انہوں نے فیصلہ کیا، جو فیصلہ سنایا، جس پہ مسلم لیگ نون اور یہ نااہل، مکار، منی لانڈرز، بھانمتی کا کنبہ، جو 13 جماعتوں پر مشتمل، یہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم نے عمران خان کو نااہل کر دیا. ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ اس نے جو اپنے فیصلے میں صرف اور صرف 1 سیٹ میں اس کو ڈی سیٹ کیا ہے، جس پہ وہ ریزائن کر چکا ہے. وہ ضمنی الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، اور آئندہ آنے والے جو بھی الیکشن ہوتے ہیں جب بھی، اس کو بھی وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں عمران خان. تو وہ جو مٹھائیاں انہوں نے بانٹی تھی وہ ان کی ساری ضائع ہو گئی. یہ بڑی جلدی کرتے ہیں مٹھائیاں بانٹنے میں. جمعے کا دن اس مسلم لیگ نون کے اوپر ہمیشہ بھاری پڑتا ہے. جو بھی فیصلہ جب بھی آیا اس میں ان کو سکتی اٹھانی پڑی ہے. اس میں ان کے اگینسٹ فیصلے آئے جتنے بھی آئے، اور ان کے اگینسٹ گئے ہیں. دوسری بات، جو حالات عمران خان نے اس دن جو لوگوں کو کنٹرول کر کے لوگوں میں یہ کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے کہ جی ہم تو روڈوں پہ آ گئے تھے، عمران خان صاحب نے ہمیں کیوں واپس جانے کو کہا. تو ان کو یہ نہیں پتا عمران خان صاحب کی اس میں کیا مصلحت تھی، کیا منطق تھی. عمران صاحب چاہتے تھے کہ جو پلان ان کے ذہن میں ہے، جو انہوں نے بنایا ہے، اس پلان کے تحت ہم بھرپور طریقے سے ایک لانگ مارچ نکالیں گے اور بھرپور طریقے سے ہم اسلام آباد کی طرف موو کریں گے. تو اس میں جو لوگ نکل کے آئے تھے روڈوں پہ اور سڑکوں پہ بغیر کار کے کسی، تو اس سے بہتر تھا کہ لوگوں کو کال دی جائے اور ان کو کوئی باقاعدہ طریقے سے لانگ مارچ کی شکل میں لے جایا جائے. لوگ بھی زیادہ ہوں گے، مگر جو ایجیٹیشن ہوا اس دن، اس فیصلے کے بعد 2:30 بجے دن 3:30 بجے جو فیصلہ آیا، اس کے بعد سے جو پورے پاکستان میں ٹائر لوگوں نے جلائے، لوگوں نے احتجاج کیا،
بڑے غم و غصے کا اظہار کیا. تو ان سارے معاملات سے اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ انتہائی خوفزدہ ہے اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا وہ صرف اور صرف عمران خان کے خلاف مقدمہ بنانے میں اس کو گرفتار کیسے کیا جائے، اس کو کس طریقے سے جیل میں ڈالا جائے، کیونکہ یہ فرمائشی پروگرام ہے. جو بیٹھا ہے لندن میں بھگوڑا نااہل اشتہاری سزا یافتہ، وہ اپنا فرمائشی پروگرام چلا رہا ہے اور نہ جانے اسٹیبلشمنٹ کو کیوں اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے. اس کے در پر در اب کیا ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے. کیونکہ کل اب فیصلے سے پہلے یہ گورنمنٹ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے پریس کانفرنس کرنے جا رہی تھی اور وہ ان کو سوائے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے کے دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا اس پریس کانفرنس کا. یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. معاملات ان کے فیور میں آتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑی مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور بڑی واہ واہ کرتے ہیں، اور اگر کہیں ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جائے یا کوئی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو یہ اس پہ اسی طرح سے اس کا ری ایکشن آتا ہے اور رد عمل جس طرح سے دیتی ہے ان کے لوگ اور یہ خود نواز شریف اور یہ شہباز شریف اور وہ مریم نواز. تو یہ انہوں نے مجبور کیا کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو نااہل کیا جائے. یہ توشہ خانہ کیس میں جو یہ فیصلہ محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا اسی دن کے لیے رکھا ہوا تھا کہ عمران خان کی نااہلی کے لیے اس کیس کو استعمال کرنا تھا. یہ بھول گئے کہ نواز شریف اور زرداری اس نے تو ایک کفلنگ عمران خان نے اور کچھ چیزیں تھیں جو اس نے بیچ کے پیسہ بھی وہیں سڑکوں پہ اور زمینوں پہ اپنی بنی گالا جاری ہے روڈ اس ترقیاتی اس میں وہ پیسہ لگایا جس کا اس نے حساب بھی دیا. یہ تو بغیر 50% یا 20% دیے بغیر 4 قیمتی گاڑیاں جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان تھا اس وقت یہ نکال کے لے گئے وہاں سے. یہ بھول گئے اپنا وقت. پھر الیکشن کمیشن نے اس الیکشن چیف الیکشن کمشنر نے جو جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، حالانکہ الیکشن کمیشن میں JUI پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون تینوں کی فارن فنڈنگ کیس ہے اور اس میں یہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس میں جس میں صاف ظاہر ہے اس میں صاف یہ جیلوں میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فارن فنڈنگ کیس تینوں پہ بنتا ہے اور نہ ان کے اس کے پاس ثبوت ہے. ان کے تینوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. فضل الرحمان لیبیا سے پیسے لیتا رہا کرنل قذافی سے، وہ کوئی حساب نہیں ہے، وہ ہے اصل فارن فنڈنگ کیس. آصف زرداری نواز شریف نے توشہ خانہ سے قیمتی گاڑیاں نکلوائیں جن کا کوئی حساب پیسہ نہیں جمع کرایا. وہاں پہ فری میں وہ گاڑیاں چلتی رہیں. آج تک کسی نے نہیں پوچھا اس کو، نہ زرداری کو نہ نواز شریف کو. اصل مقصد صرف اور صرف نواز شریف کو ریلیف دینا ہے. اس کو پھنسا کے اس کی فرمائش ہے کہ اس کو بھی میری طرح نااہل کرو اور اس کو اس کی پارٹی کا ہی بینڈ لگاؤ اور اس کو جیل میں ڈالو. تو تم تو چور ہو، لٹیرے ہو، اچکے ہو، جھوٹ بول کے یہاں سے گئے ہو، بھگوڑے ہو تم 50 روپے کے بانڈ پیپر پہ. تمہاری گارنٹی تمہارے بھائی نے دی جو اس میں وزیر اعظم پاکستان بنا ہوا ہے. یہ 16 کروڑ روپے کا یہ اور اس کے بیٹے سلمان شہباز
اور حمزہ شہباز، یہ تینوں 24 کروڑ روپے کے کیسوں میں ملوث ہیں، جو کھا گئے اور NRO 2 لے لیا 24 ارب روپے. سوری، تم یہ چاہتے ہو کہ عمران خان کو نائل کرو، تمہارا راستہ صاف ہو جائے، لیول پلینگ فیلڈ تمہیں چاہیے، تم آؤ، تمہارا خمینی کی طرح استقبال ہو. تو عمران خان صحیح کہتا ہے کہ تم آؤ تو تمہارا ایسا استقبال کروں گا میں، ایسا استقبال ہوگا تمہارا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے کہ ایسا کبھی استقبال ہوا تھا. لعنتیں کی شکلوں میں، لعنتیں بےغیرتی کی شکلوں میں. دیکھ لو، لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. یہ اندر سے پوچھیں، کہتے پوچھیں، انہوں نے جس دن سے یہ حکومت میں 30 سال انہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے، لوگوں کو خون بھی چھوڑا ہے. سوئمنگ پول بنوایا اس نے پرائم منسٹر ہاؤس کا 7.5 کروڑ روپے. بتائیں آپ، ان کا کون سا باپ کا مال جا رہا ہے؟ پیسہ تو اس قوم کا، عوام کا پیسہ ہے. تو یہ ان کا حال ہے. میں پچھلے ویلاگ میں ہی میں نے اس میں کچھ تھوڑی سی بات کی تھی. آج میں نے ظاہر ہے تھوڑا سا تفصیلی آپ لوگوں کے سامنے کوئی باتیں کی ہیں، جو کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ سے آگے کیجیے گا. سبسکرائب کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو شیئر کر کے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.